اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کعبہ سے مراد یہ ہے کہ ہویت مطلقہ کے ادراک کی کوشش کی جائے اور اس کے ٹھکانے اور منشا اور مشہد کے معلوم کرنے کے لیے سعی کی جائے۔ 7 مرتبہ طواف سے اس جانب اشارہ ہے کہ جو اوصاف سے اس کی ذات اور تمام کمال کو پہنچے یا جن اوصاف کے ادراک کے بغیر اس کی ذات تک رسائی محال ہے وہ 7 ہیں: حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام۔ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام۔ اور اس میں یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ بندہ ان صفات میں اپنا خیال درمیان سے ہٹا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی جانب رجوع ہو جائے تاکہ اس کی حیات کی طرف منسوب ہو اور اس کا علم اللہ کی طرف منسوب ہو اور اس کا ارادہ، اس کی قدرت اور اس کا سمع و کلام اللہ کی طرف منسوب ہو اور وہ ایسا ہو جائے کہ اس کی بصر بن جاتا ہوں کہ مجھ سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے گرفت کرتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ طواف کے بعد صلاۃ سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یہ جملہ امور کمال کو پہنچ گئے اسی طرح احدیت کا ظہور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ناموس اس میں قائم ہو گیا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اس صلاۃ کے مستحب ہونے میں اشارہ ہے۔ مقام خلت کی جانب سے مراد یہ ہے کہ اس کے جسم میں اسماء و صفات کے آثار کا ظہور ہو جاوے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی مادرزاد اندھے یا ابرص کو چھوئے تو وہ اچھا ہو جائے اور اپنے پیر سے چلے تو زمین اس کے لیے طے کر دی جائے اور اس طرح بقیہ اعضاء میں بھی حلول اور اتحاد کے انوار الہی موجود ہو جائیں۔ زمزم سے علوم حقائق کی جانب اشارہ ہے اور اس کو تان تان کر پینے میں ترغیب ہے کہ حقائق و معرفت کے حصول میں ہمہ وقت اور ہر حالت میں کوشاں رہے اور حل من مزید کی صدا لگاتا رہے۔ صفات سے صفات خلقیہ سے پاک اور صاف ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ صفا سے صفات خلقیہ سے پاک اور صاف ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ مروہ سے اسماء و صفات الہیہ کے ابلتے ہوئے چشموں سے سیراب ہونے کی جانب دعوت ہے۔ بعد احرام کے سر منڈانے سے اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ اس مقام پر ریاست الہی متحقق ہو گئی۔ بالوں میں کمی کرانے سے اس شخص کی جانب اشارہ ہے کہ جس نے ان امور میں کمی کی، ایسا شخص ان تحقیق کے درجہ سے جو کہ اہل قربت کا مرتبہ ہے اتر گیا اور مرتبہ آیان میں رہ گیا۔ احرام سے باہر آنا گویا کہ خلق کے لیے اپنے پاس گنجائش پیدا کرنا تاکہ خلق بھی اس سے متمتع ہو اور اس کے ذریعے سے قرب تلاش کرے۔ عرفات سے خدا کی معرفت کا مقام مراد ہے۔ دونوں علموں سے مراد جمال اور جلال ہے۔ جمال اور جلال میں خدا کا راستہ ملتا ہے اور یہی گویا کہ 2 عالم ہے جو خدا کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ مزدلفہ مقام کے برتر اور شائع ہونے سے مراد ہے۔ مشعر الحرام سے یہ مراد ہے کہ حرمات الہی
कि ताज़ीम उमूर शरइया पर क़याम ज़रिया से किया जाए। मिना से मुराद अहले क़ुर्बत की मंजिल है, अदना को आला की खातिर कुर्बान किए बगैर मंजिल क़ुर्ब नसीब नहीं हो सकती। जिमारे सलासा से नफ्स, तबीयत और आदात मुराद है। इनमें से हर एक को 7 कंकरियों से मारा जाए, यानी सिफात इलाहिया की 7 कुव्वतों के आसार से इन तीनों मवानियात को फना कर दिया जाए। तवाफ़ इबादत हिफाजत से मुराद ये है कि फैज़ान इलाही की हमेशगी इंसान हमेशा तरक्की करता रहे। हुसूल कमाल इंसानी के बाद फैज़ान इलाही मुनक़ता नहीं होता। तवाफ़ बिदा से इशारा है इस तरफ कि खुदा की हिदायत के बतौर हाल के बनीत इशारा है तरफ उसके कि अल्लाह ताला के भेद मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए जावें। औलिया अल्लाह असरार इलाहिया के हामिल होते हैं और ये असरार उनके पास मुस्तहिक़ीन के लिए बतौर अमानत के होते हैं। जिन्हें इन असरार का अहल और मुस्तहिक़ पाते हैं उसे वो उस अमानत को सुपुर्द कर देते हैं। हक़ तबारक व तआला फरमाता है, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, यानी फिर अगर उनमें एक गुना तमीज़ देखो तो उनके अमवाल उनके हवाले कर दो। ये जो दुआएं इन मनासिक में पढ़ी जाती हैं उनमें भी बेशुमार असरार हैं जिनसे आरिफीन अला कद्र मरातिब अपना हिस्सा लेते हैं।